مولانا ظفر علی خان 18 جنوری 1874 میں کوٹ مہرت ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق جنجوعہ راجپوت گھرانے سے تھا۔ ان کے دادا کرم الہی سیالکوٹ میں ہیڈ ماسٹر تھے اور والد سراج الدین احمد خان ریاست جموں و کشمیر کے محکمہ ڈاک کے ملازم تھے۔ ظفر علی خان نے ابتدائی مذہبی تعلیم کوٹ مہرت کی اس مسجد سے حاصل کی جس کی امامت ان کے والد کیا کرتے تھے۔ چراغ حسن حسرت نے ان کی شاعری کی کمانڈ کے حوالے سے ان کے خاکے میں لکھا ہے کہ جب شعر کہنے پر آتے تھے یا ان کے اکسانے پر کوئی خبر سنا کر وہ چاہتے تھے کہ وہ شعر کہیں تو وہ حقے کا کش لیتے جاتے تھے اور اپنے ہاتھ کو یوں کر لیتے تھے اور انگوٹھا جو ہے وہ اس انگلی پر پھیرتے جاتے تھے جب تک کہ یہ انگوٹھا ان کی انگلی پر پھرتا تھا اتنی دیر میں شعر ہو جاتا تھا اور تا دیر یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ کئی 100 اشعار بھی وہ کہہ جاتے تھے اور پھر اکتا کر یہ کہتے تھے کہ تم نے مجھے کس کام پر لگا دیا، ہمیں اخبار زمیندار پکار رہا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی شاعری کی ایک جہت نعت بھی ہے اور نعت کے حوالے سے مولانا ظفر علی خان کا نام امیر مینائی کے بعد سب سے بڑا نام ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی شاعری میں، ان کی نظموں میں جو ان کا لہجہ ہے وہ بہت بلند آہنگ لہجہ ہے اور اتنے بلند آہنگ لہجے میں اگر ان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف جوش ملی آبادی کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ یعنی اس بلند آہنگ لہجے کو ایک روایت کے طور پر جو آگے بڑھتا گیا وہ ترقی پسند تحریک میں بڑھتا گیا اور جو ترقی پسند تحریک کے مینیفیسٹو کے پابند شعراء تھے انہوں نے تو ظفر علی خان کو اپنے لیے ایک ماڈل ہی بنا لیا، جیسے علی سردار جعفری۔ اب بھی اگر یہ بات کی جاتی ہے یا خلیل الرحمن اعظمی نے لکھا ہے کہ ہماری تحریک کے علی سردار جعفری ظفر علی خان ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے ترجموں کے حواشی بھی لکھے، یعنی ان جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس میں بھی انہوں نے معلومات کا اضافہ کر دیا، جیسے سابق وائسرائے ہند لارڈ کرزن کا جو ایک سفر نامہ نما رپورتاج کہہ لیں، ان کی ایک ضخیم کتاب ہے پرشیا اینڈ پرشین کوسچن۔ مولوی عبدالحق کی فرمائش پر اس دور کی ایک بہت اہم کتاب کنفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن جو ڈریپر کی کتاب تھی اس کو ترجمہ کیا۔ اس کتاب کو انہوں نے جب ترجمہ کیا تو اس کے طویل حواشی بھی وہ ساتھ ساتھ لکھتے گئے اور جہاں جہاں ڈریپر کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ادیان میں اس طرح بھی ہے وہ انہوں نے اس کے اضافے کر دیے۔ ان کے علاوہ بھی مولانا ظفر علی خان نے جو کام کیا ہے وہ ترجمے کے حوالے سے وہ بہت اہم اس حوالے سے بن جاتا ہے کہ جو انہوں نے چیز محسوس کی اور وہ بکھری پڑی ہیں زمیندار کے صفحات پر، اور زمیندار کے بعد انہوں نے ستارہ ہند کے نام سے بھی ایک پرچہ جاری کیا تھا، ہفت روزہ تھا، وہ اس میں بھی ان کی چیزیں بطور مترجم شائع ہوتی رہی۔ اس بے باک صحافی، شاعر، مترجم اور تحریک خلافت کے نڈر سپاہی کا انتقال 27 نومبر 1956 میں ہوا۔ کرم آباد میں اپنے تعمیر کردہ گھر اور دارالعلوم سراج المساجد کے قریب مدفون ہیں۔